بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہے 6 مارچ 2026، 16واں ہمارا روزہ ہے اور 18واں سپارہ اللہ کی توفیق سے ہم ترجمے کے ساتھ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ 17 سپارے ہمارے مکمل ہو چکے ہیں۔ قد افلح 18واں سپارہ ہے ہمارا۔ اس سپارے میں ہماری 3 صورتیں آئیں گی۔ سورہ مومنون 23 نمبر کی صورت 118 آیات پر مشتمل، وہ شروع ہوگی اور مکمل ہوگی۔ سورہ نور 64 آیات پر مشتمل، 64 آیات پر 24 نمبر کی صورت، وہ شروع ہوگی اور مکمل ہوگی۔ اور اس کے بعد سورہ فرقان 25ویں نمبر کی صورت، وہ شروع ہوگی اور اس کی 20 آیات ہو سکیں گی، اور 21ویں آیت سے پھر اگلے سپارے میں انشاءاللہ شروع ہوگی۔ تو اللہ کی توفیق سے ہم 18واں سپارہ اپنا شروع کرنے لگے۔ سورہ مومنون، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ایمان والوں نے یقیناً فلاح پالی جو اپنی نماز میں دل سے جھکنے والے ہیں، اور جو لغو چیزوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اور جو زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں، اور جو اپنی شرمگاہوں کی اور سب سے حفاظت کرنے والے ہیں، سوائے اپنی بیویوں اور ان کنیزوں کے جو ان کی ملکیت میں آ چکی ہوں، کیونکہ ایسے لوگ قابل ملامت نہیں ہیں۔ ہاں، جو اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیں تو ایسے لوگ حد سے گزرے ہوئے ہیں، اور وہ اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی پوری نگرانی رکھتے ہیں۔ یہ ہے وہ وارث جنہیں جنت الفردوس کی میراث ملے گی۔ یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور ہم نے انسان کو مٹی کے سد سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے ٹپکی ہوئی بوند کی شکل میں ایک محفوظ جگہ پر رکھا، پھر ہم نے اس بوند کو جمے ہوئے خون کی شکل دے دی، پھر اس جمے ہوئے خون کو ایک لوتھڑا بنا دیا، پھر اس لوتھڑے کو ہڈیوں میں تبدیل کر دیا، پھر ہڈیوں کو گوشت کا لباس پہنایا، پھر اسے ایسے اٹھان دی کہ وہ ایک دوسری ہی مخلوق بن کر کھڑا ہو گیا۔ غرض بڑی شان ہے اللہ کی جو سارے کاریگروں سے بڑھ کر کا کاریگر ہے۔ پھر اس سب کے بعد تمہیں یقیناً موت آنے والی ہے، پھر قیامت کے دن تمہیں یقیناً دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 تہ بر تہ راستے پیدا کیے ہیں، اور ہم مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔ اور ہم نے آسمان سے ٹھیک اندازے کے مطابق پانی اتارا، پھر اس زمین میں ٹھہرا دیا، اور یقین رکھو ہم اسے غائب کر دینے پر بھی قادر ہیں۔ پھر ہم نے اسے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے جن سے تمہیں بہت سے میوے حاصل ہوتے ہیں، اور انہی میں سے تم کھاتے ہو۔ اور وہ درخت بھی پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، جو اپنے ساتھ تیل لے کر اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کر اگتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بڑی نصیحت کا سامان ہے، جو دودھ ان کے پیٹ میں ہے، اس سے ہم تمہیں سیراب کرتے ہیں، اور ان میں تمہارے لیے بہت سے فوائد ہیں، اور انہی سے تم غذا بھی حاصل کرتے ہو، اور انہی پر اور کشتیوں پر تمہیں سوار بھی کیا جاتا ہے۔ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا تھا، چنانچہ انہوں نے قوم سے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بھلا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس پر ان کی قوم کے کافر سرداروں نے ایک دوسرے سے کہا، اس شخص اس کے سوا کوئی حقیقت نہیں کہ یہ تم ہی جیسا ایک انسان ہے جو تم پر اپنی برتری جمانا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر ان کی قوم کے کافر سرداروں نے ایک دوسرے سے کہا، اس شخص اس کے سوا کوئی حقیقت نہیں کہ یہ تم ہی جیسا ایک انسان ہے جو تم پر اپنی برتری جمانا چاہتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے نازل کر دیتا۔ یہ بات تو ہم نے ان کے اپنے پچھلے باپ دادوں میں بھی کبھی نہیں سنی۔ رہا یہ شخص تو یہ اور کچھ نہیں، ایک ایسا آدمی ہے جسے جنون لاحق ہو گیا ہے، اس لیے کچھ وقت تک اس کا انتظار کر کے دیکھ لو کہ شاید اپنے حواس میں آ جائے۔ نوح نے کہا، یا رب، ان لوگوں نے مجھے جس طرح جھوٹا بنایا ہے اس پر تو ہی میری مدد فرما۔ چنانچہ ہم نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ تم ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑے لے کر اسے بھی اس کشتی میں سوار کر لینا، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے ہی حکم صادر ہو چکا ہے، اور ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، یہ بات طے ہے کہ یہ سب غرق کیے جائیں گے۔
پھر جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں ٹھیک ٹھیک بیٹھ چکے ہیں تو کہنا شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی، اور کہنا یا رب مجھے ایسے اترنا نصیب کر جو برکت والا ہو اور تو بہترین اتارنے والا ہے۔ اس سارے واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں اور یقینی بات ہے کہ ہمیں آزمائش تو کرنی ہی کرنی تھی۔ پھر ان کے بعد ہم نے دوسری نسلیں پیدا کیں اور ان کے درمیان انہی میں کہ ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا جس نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بھلا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ ان کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر اپنا رکھا تھا اور جنہوں نے آخرت کا سامان کرنے کو جھٹلایا تھا اور جن کو ہم نے دنیاوی زندگی میں خوب عیش دے رکھا تھا، انہوں نے ایک دوسرے سے کہا اس شخص کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ تمہیں جیسا ایک انسان ہے، اور جو چیز تم کھاتے ہو یہ بھی کھاتا ہے اور جو تم پیتے ہو یہ بھی پیتا ہے، اور اگر کہیں تم نے اپنے ہی جیسے ایک انسان کی فرمانبرداری قبول کر لی تو تم بڑے ہی گھاٹے کا سودا کرو گے۔ بھلا بتاؤ یہ شخص تمہیں ڈراتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیوں میں تبدیل ہو جاؤ گے تو تمہیں دوبارہ زمین سے نکالا جائے گا؟ جس بات سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے وہ تو بہت ہی بعید بات ہے، سمجھ سے بالکل ہی دور۔ زندگی تو ہماری اس دنیاوی زندگی کے سوا کوئی اور نہیں ہے، یہیں ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ رہا یہ شخص تو یہ اور کچھ نہیں ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹا بہتان گڑھا ہے اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پیغمبر نے کہا یا رب ان لوگوں نے مجھے جس طرح جھوٹا بنایا ہے اس پر تو ہی میری مدد فرما۔ اللہ نے فرمایا اب تھوڑی ہی دیر کی بات ہے کہ یہ لوگ پچھتاتے رہ جائیں گے۔ چنانچہ اس سچے وعدے کے مطابق کو ان کے ایک چنگاڑ نے آ پکڑا اور ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ بنا کر رکھ دیا۔ پھٹکار ہے ایسے ظالم لوگوں پر۔ اس کے بعد ہم نے دوسری نسلیں پیدا کی۔ کوئی امت نہ اپنے معین وقت سے پہلے جا سکتی ہے نہ اس کے بعد ٹھہر سکتی ہے۔ پھر ہم نے پے در پے اپنے پیغمبر بھیجے، جب بھی کسی قوم کے پاس اس کا پیغمبر آتا تو وہ اسے جھٹلاتے، چنانچہ ہم نے بھی ایک کے بعد ایک کو ہلاک کرنے کا سلسلہ باندھ دیا اور انہیں قصہ کہانیاں بنا ڈالا۔ پھٹکار ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور واضح ثبوت کے ساتھ بھیجا۔ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے گھمنڈ کا مظاہرہ کیا اور وہ بڑے تکبر والے لوگ تھے، چنانچہ کہنے لگے کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئے حالانکہ ان کی قوم ہماری غلامی کر رہی ہے۔ اس طرح انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا اور آخرکار وہ بھی ان لوگوں سے جا ملے جنہیں ہلاک کیا گیا تھا۔ اور موسیٰ کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ ان کے لوگ رہنمائی حاصل کریں، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی ماں کو ہم نے ایک نشانی بنایا اور ان دونوں کو ایک ایسی بلندی پر پناہ دی جو ایک پرسکون جگہ تھی اور جہاں صاف ستھرا پانی بہتا تھا۔ اے پیغمبر پاکیزہ چیزوں میں سے جو چاہو کھاؤ اور نیک عمل کرو، یقین رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو مجھے اس کا پورا علم ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہی تمہارا دین ہے، سب کے لیے ایک ہی دین، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، اس لیے دل میں صرف میرا روب رکھو۔ پھر ہوا یہ کہ لوگوں نے اپنے دین میں باہم پھوٹ ڈال کر فرقے بنا لیے۔ ہر گروہ نے اپنے خیال میں جو طریقہ اختیار کر لیا تھا اسی پر مگن ہے۔ پھر ہوا یہ کہ لوگوں نے اپنے دین میں باہم پھوٹ ڈال کر فرقے بنا لیے، کیونکہ جی سی ایف کی کمی ہے نا، کمپیریزن کیا، تکبر کیا، غرور کیا، ایمپیتھی نہیں کری، اپریسیشن نہیں کری، فارگیونیس کا جذبہ نہیں تھا، جی سی ایف سے فارغ تھے۔ تو ہم اور آپ بھی اگر جی سی ایف سے فارغ ہوں گے تو ہم بھی فرقہ بنا لیں گے۔ فرقہ نہیں بنانا، ایک ہی دین کے فالوور ہیں ہم سب، آدم سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایک ہی دین ہے، تو اس میں فرقے کس طرح سے؟ اور آج دیکھ لیں کہ ہم اپنی اس امت میں ہم نے کتنے فرقے بنا لیے۔ پھر ہوا یہ کہ لوگوں نے اپنے دین میں باہم پھوٹ ڈال کر فرقے بنا لیے، ہر گروہ نے اپنے خیال میں جو طریقہ اختیار کر لیا ہے اسی پر مگن ہے، لہٰذا اے پیغمبر ان کو ایک خاص وقت تک اپنی جہالت میں ڈوبا رہنے دو۔ فرقے بنانے والوں کو جہالت میں ڈوبا رہنے کا حکم بات آئی ہے، لہٰذا اے پیغمبر ان کو ایک خاص وقت تک اپنی جہالت میں ڈوبا رہنے دو، یعنی جس نے فرقہ بنایا وہ جہالت میں ڈوبا ہوا ہے۔ ہم نے اپنی شناخت ایسے نہیں کرانی ہم یہ ہیں وہ ہیں، ہم سنی ہیں، شیعہ ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، نہیں، ہماری شناخت مسلمان کی ہے۔ قبر میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا کرتے ہو، کیا ہو، ہمارا دین کیا ہے، اسلام، تم کیا ہو، مسلمان ہو، مسلمان ہمارا نام ہے، مسلم ہمارا نام اللہ نے رکھا ہے۔ تو یہ قرآن آپ کو فرقوں سے ہٹا کے ایک اللہ کی طرف لے کر آ رہا ہے۔ کیا یہ لوگ اس خیال میں ہیں کہ ہم ان کو جو دولت اور اولاد دیے جا رہے ہیں تو ان کو بھلائیاں پہنچانے میں جلدی دکھا رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ ان کو حقیقت کا شعور نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے پروردگار کے روب سے ڈرتے رہتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کے ساتھی
ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتے، اور وہ جو عمل بھی کرتے ہیں اسے کرتے وقت ان کے دل اس بات سے سہمے ہوئے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار کے پاس واپس جانا ہے۔ وہ ہیں جو بھلائیاں حاصل کرنے میں جلدی دکھا رہے ہیں، اور وہ ہیں جو ان کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کسی کام کی ذمہ داری نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو سب کا حال ٹھیک ٹھیک بول دے گی، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، لیکن ان کے دل اس بات سے غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی اور بھی کارستانیاں ہیں جو وہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم ان کے دولت مند لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو وہ ایک دم بلبلا اٹھیں گے۔ آج بلبلاؤ نہیں، ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد نہیں ملے گی۔ میری آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی جاتی تھیں، تم تم الٹے پاؤں مڑ جاتے تھے، بڑے غرور سے اس قرآن کے بارے میں رات کو مجلسیں جما کر بیہودہ باتیں کرتے تھے۔ بھلا کیا ان لوگوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو ان کے پچھلے باپ دادوں کے پاس نہیں آئی تھی، یا یہ اپنے پیغمبروں کو پہلے سے جانتے ہی نہیں تھے، اس وجہ سے ان کا انکار کر رہے ہیں، یا ان کا کہنا ہے کہ ان پیغمبر کو جنون لاحق ہو گیا ہے؟ نہیں، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ یہ پیغمبر ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ حق کو پسند نہیں کرتے، اور اگر حق ان کی خواہشات کے تابع ہو جاتا تو آسمان اور زمین اور ان میں بسنے والے سب برباد ہو جاتے۔ نہیں، بلکہ ہم ان کے پاس خود ان کے لیے نصیحت کا سامان لے کر آئے ہیں، اور وہ ہیں کہ خود اپنی نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ یا ان کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ تم ان سے کوئی معاوضہ مانگ رہے ہو، تو یہ بات بھی غلط ہے، اس لیے کہ تمہارے پروردگار کا دیا ہوا معاوضہ تمہارے لیے کہیں بہتر ہے، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تم تو انہیں سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہو، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ راستے سے بالکل ہٹے ہوئے ہیں، اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور اس تکلیف کو دور کریں جس میں یہ مبتلا ہیں، تب بھی یہ بھٹکے ہوئے اپنی سرکشی پر اڑے رہیں گے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو ایک مرتبہ عذاب میں پکڑا تھا، تو اس وقت بھی یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے نہیں جھکے، اور یہ تو عاجزی کی روش اختیار کرتے ہی نہیں ہیں، یہاں تک کہ جب ہم ان پر سخت عذاب والا دروازہ کھول دیں گے تو یہ ایک دم اس میں مایوس ہو کر رہ جائیں گے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے، مگر تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ کان، آنکھیں اور دل، یہ تین کا ایک ساتھ ذکر آ رہا ہے، کان، آنکھیں اور دل، یہ دو سینسز ہی آپ کے دل کو میسج دے رہی ہیں، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تمہیں اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا، اور وہی ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، اور اسی کے قبضے میں رات اور دن کی تبدیلیاں ہیں۔ کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس کے بجائے یہ لوگ بھی ویسی ہی باتیں کرتے ہیں جیسی پچھلے لوگوں نے کی تھی۔ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیوں میں تبدیل ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ یہ وہ یقین دہانی ہے جو ہم سے بھی کی گئی ہے، اور اسے پہلے ہمارے باپ دادوں سے بھی کی گئی تھی۔ اس کی کوئی حقیقت اس کے سوا نہیں کہ یہ پچھلے لوگوں کے بنائے ہوئے افسانے ہیں۔ اے پیغمبر، ذرا ان سے کہو کہ یہ ساری زمین اور اس میں بسنے والے کس کی ملکیت ہے؟ بتاؤ اگر جانتے ہو۔ وہ ضرور یہی کہیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ کہو کہ کیا پھر بھی تم سبق نہیں لیتے؟ کہو کہ 7 آسمانوں کا مالک اور عالی شان عرش کا مالک کون ہے؟ وہ ضرور یہی کہیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ کہو کہ کیا پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کہو کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اختیار ہے اور جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا؟ بتاؤ اگر جانتے ہو۔ وہ ضرور یہی کہیں گے کہ سارا اختیار اللہ کا ہے۔ کہو کہ پھر کہاں سے تم پر کوئی جادو چل جاتا ہے؟ نہیں، یہ افسانے نہیں بلکہ ہم نے انہیں حق بات پہنچائی ہے، اور یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ نہ تو اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتے۔ پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں۔ وہ اللہ جسے تم چھپی اور کھلی باتوں کا مکمل علم ہے، لہٰذا وہ ان کے شرک سے بہت بلند و بالا ہے۔ اے پیغمبر، دعا کرو کہ میرے پروردگار جس عذاب کی دھمکی ان کافروں کو دی جا رہی ہے، اگر آپ اسے میری آنکھوں کے سامنے لے آئیں تو اے میرے پروردگار مجھے ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کیجیے گا، اور یقین جانو کہ ہم جس چیز کی انہیں دھمکی دے رہے ہیں اسے تمہاری آنکھوں کے سامنے لانے پر پوری طرح قادر ہیں۔ لیکن جب تک وہ وقت نہ آئے تم برائی کا دفاع اس طریقے سے کرتے رہو جو بہترین ہو۔ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں، اور دعا کرو کہ میرے پروردگار میں شیطان کے لگائے ہوئے چرکوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اور میرے پروردگار میں ان کے اپنے قریب آنے سے بھی آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔
یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت آ کھڑی ہوگی تو وہ کہے گا کہ میرے پروردگار مجھے واپس بھیج دیجئے تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ کر آیا ہوں اس میں جا کر نیک عمل کروں۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہے جو وہ زبان سے کہہ رہا ہے، اور ان مرنے والوں کے سامنے عالم برزخ کی آڑ ہے جو اس وقت تک قائم رہے گی جب تک ان کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن نہ ان کے درمیان رشتے ناطے باقی رہیں گے اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا۔ اس وقت جن کے پلڑے بھاری نکلے تو وہی ہوں گے جو فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے لیے گھاٹے کا سودا کیا تھا، وہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگ ان کے چہروں کو جھلس ڈالے گی اور اس میں ان کی صورتیں بگڑ جائیں گی۔ اللہم اجرنا من النار۔ ان سے کہا جائے گا کہ کیا میری آیتیں تمہیں پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھی اور تم ان کو جھٹلایا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہمارے پروردگار ہم پر ہماری بدبختی چھا گئی تھی اور ہم گمراہ لوگ تھے، ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے باہر نکال دیجئے، پھر اگر ہم دوبارہ وہی کام کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا اسی دوزخ میں ذلیل ہو کر پڑے رہو اور مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ میرے بندوں میں سے ایک جماعت یہ دعا کرتی تھی کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے ہیں، پس ہمیں بخش دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے، اور آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہیں۔ تو تم نے ان لوگوں کا مذاق بنایا تھا، یہاں تک کہ ان ہی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نے تمہیں میری یاد تک سے غافل کر دیا اور تم ان کی ہنسی اڑاتے رہے۔ انہوں نے جس طرح صبر سے کام لیا تھا، آج میں نے انہیں اس کا یہ بدلہ دیا کہ انہوں نے اپنی مراد پا لی۔ پھر اللہ ان دوزخیوں سے فرمائے گا تم زمین میں گنتی کے کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے ہم ایک دن یا ایک دن سے بھی کم رہے ہوں گے، ہمیں پوری طرح یاد نہیں، اس لیے جنہوں نے وقت کی گنتی کی ہو ان سے پوچھ لیجئے۔ اللہ فرمائے گا تم تھوڑی مدت سے زیادہ نہیں رہے، کیا خوب ہوتا اگر یہ بات تم نے اس وقت سمجھ لی ہوتی۔ بھلا کیا تم یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بے مقصد پیدا کر دیا اور تمہیں واپس ہمارے پاس نہیں لایا جائے گا؟ غرض بہت اونچی شان ہے اللہ کی جو صحیح معنی میں بادشاہ ہے، اس کے سوا معبود نہیں، وہ عزت والے عرش کا مالک ہے۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا پکارے جس پر اس کے پاس کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے پروردگار کے پاس ہے۔ یقین جانو کہ کافر لوگ فلاح نہیں پا سکتے۔ اور تم اے پیغمبر یہ کہو کہ میرے پروردگار ہماری خطائیں بخش دے اور رحم فرما دے، تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ 23 نمبر کی سورہ مومنون 118 آیات پر مشتمل بھی اللہ کی توفیق سے مکمل ہو گئی ماشاءاللہ۔ انس بھائی دیکھتے چلے جائیں، وہاں پہ آپ اس کو ذہن میں رکھیں، اس کے ساتھ بیٹھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور آ رہی ہے، یہ پردے کے احکام اس کے اندر آئیں گے، خواتین سے ریلیٹڈ، اس کو ذرا غور سے سننا ہے اور پھر یہی میسج اپنے گھر کی خواتین تک بھی پہنچانا ہے۔ جہاں ضرورت پڑی تو ہم اس کا ذکر آگے بھی کریں گے۔ آپ کو پیاس لگ رہی ہے؟ نیچے کیوں جانا تھا؟ واش روم جائیں، خیال سے جائیں، دیکھ کے جائیں۔ پیاس لگ رہی ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے، بسم اللہ پڑھ کے جائیں دھیان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ رکھا ہوا ہے اس نے، ہاں اس نے بھائی روزہ رکھا ہے، وہ سو رہا تھا، یہ ایک آواز کے اوپر اٹھ گیا، بھائی نماز پڑھنے چلا ہے، اس نے روزہ رکھا ہوا ہے بھائی، روزہ رکھا ہوا ہے، 6 سال کا ہی ہے، پہلا رکھ لیا تھا وہ والے میں، تو آج اس نے خود سے کہ بھائی مجھے رکھنا ہے۔ ہاں نہیں یہ بھائی یہ ڈیڈیکیشن میں پورا لیٹے گا نہیں، یہ اپنا پورا کرے گا بھائی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے اور جس کے احکام کو ہم نے فرض کیا ہے، اور اس میں کھلی آیتیں نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ زنا کرنے والی عورتیں اور زنا کرنے والے مرد دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ، اور اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے دین کے معاملے میں ان پر ترس کھانے کا کوئی جذبہ تم پر غالب نہ آئے۔ اور یہ بھی چاہیے کہ مومنوں کا ایک مجمع ان کی سزا کو کھلی آنکھوں دیکھے۔ سرے عام کوڑے لگائے جائیں۔ اس وقت شادی شدہ آدمی، شادی شدہ عورتیں، وہ نامحرم عورتوں کے ساتھ ڈرامے کر رہے ہیں، اور نامحرم شادی شدہ عورتیں نامحرم شادی شدہ آدمیوں کے ساتھ ڈرامے کر رہی ہیں۔ ڈراموں کے اندر ننگے بازو کے ساتھ بیٹھی ہوئی بھی ہیں، ڈراموں کے اندر ایک بستر میں ایک چادر کمبل کے اندر بھی آپ کو ڈرامے ایکٹنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔
آپ کو شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت کے ساتھ چپکتا ہوا بھی نظر آئے گا میڈیا کے نام پر. آپ کو شادی شدہ آدمی نامحرم غیر شادی شدہ عورت کے ساتھ رمضان ٹرانسمیشن میں گلے لگتا ہوا ہاتھ پکڑتا ہوا بھی نظر آئے گا. رمضان کی راتوں میں رمضان ٹرانسمیشن میں نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر اس مملکت میں جس کو ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنایا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. وکیل صاحب کوئی غلط بات کہوں تو آپ نے روکنا ہے, کیونکہ اگر کوئی کلیم آئے گا تو آپ ہی اس کی. واپس سنیں, زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ, اور اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے دین کے معاملے میں ان پر ترس کھانے کا کوئی جذبہ تم پر غالب نہ آئے. اور یہ بھی چاہیے کہ مومنوں کا ایک مجمع ان کی سزا کو کھلی آنکھوں سے دیکھے, اور آپ اور ہم اس زنا کو کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے انجوائے کر رہے ہیں. زانی مرد نکاح کرتا ہے تو زنا کا یہ زناکار یا مشرک عورت ہی سے نکاح کرتا ہے, اور زناکار عورت سے نکاح کرتا ہے تو وہی مرد جو خود زانی ہو یا مشرک ہو. اور یہ بات مومنوں کے لیے حرام کر دی گئی ہے, مومنوں کے لیے حرام کر دی گئی ہے. اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں تو ان کو 80 کوڑے لگاؤ, اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو, اور وہ خود فاسق ہیں. ہاں, جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ بہت بخشنے والا, بڑا مہربان, بڑا رحم کرنے والا ہے. آگے بتا دیا اللہ نے کہ توبہ ضروری ہے. تو اللہ پاک ہمارے تمام مسلمان بھائی بہنوں کو جو اس غلطی میں ملوث ہیں ان کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں اس گناہ سے بچائے, اور ہمارے گھر کی عورتوں کو اس گناہ سے اور ہمارے پچھلے گناہوں کو ہمارے بھی معاف کرے. ہم بھی دور جاہلیت کے اندر اگر کوئی غلط کام کر دیے تو ہمیں بھی اللہ توفیق دے آگے فیوچر کے اندر. اور جو دور جاہلیت میں جانا چاہ رہے ہیں حق آنے کے بعد, اللہ کی پناہ مانگے. شایان بھائی ہینڈسم آدمی ہو, حسین آدمی ہو, لیکن اپنے آپ کو بچائے رکھو. اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور خود اپنے سوا ان کے پاس کوئی اور گواہ نہ ہو تو ایسے کسی شخص کو جو گواہی دینی ہوگی وہ یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ بیان دے کہ وہ بیوی پر لگائے ہوئے الزام میں یقیناً سچا ہے, اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر میں اپنے الزام میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. اور عورت سے زنا کی سزا دور کرنے کا راستہ یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ گواہی دے کہ اس کا شوہر اس الزام میں جھوٹا ہے, اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر وہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو. اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ کثرت سے توبہ قبول کرنے والا حکمت والا ہے تو خود سوچ لو کہ تمہارا کیا بنتا. یقین جانو کہ جو لوگ یہ جھوٹی تہمت گڑھ کر لے آئے ہیں گڑھ لائیں, یقین جانو کہ جو لوگ یہ جھوٹی تہمت گڑھ لائے ہیں وہ تمہارے اندر ہی کا ایک ٹولہ ہے جو تم اس بات کو اپنے لیے برا نہ سمجھو. تم اس بات کو اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہی بہتر ہے. ان لوگوں میں سے ہر ایک کے حصے میں اپنے کیے کا گناہ آیا ہے, اور ان میں جس شخص نے اس بہتان کا بڑا حصہ اپنے سر لیا ہے اس کے لیے تو زبردست عذاب ہے. جس وقت تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ مومن مرد بھی اور مومن عورتیں بھی اپنے بارے میں نیک گمان رکھتے اور کہہ دیتے کہ یہ کھلم کھلا جھوٹ ہے. اللہ معاف کرے, تھوڑے دنوں پہلے سوشل میڈیا سے ایک ویڈیو سامنے سے گزری. شادی شدہ عورت اپنے میاں کے ساتھ ایک رمضان کی گیدرنگ میں یا کسی ایک ایونٹ پہ تھی, اور ایک میک اپ آرٹسٹ آیا یا کوئی آدمی آیا بہت بڑا ڈیزائنر, اس کے میاں کی پریزنس میں اس کو گلے لگ رہا ہے, ہاتھ پکڑ رہا ہے اور بوسے لے رہا ہے. اس کا میاں پیچھے کھڑا ہوا اور اس نے اپنی بیوی کو آگے کر دیا, اس ڈیزائنر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو. یہ پاکستان میں ہو رہا ہے یار. رمضان ٹرانسمیشن میں شادی شدہ عورتیں نامحرم ہوسٹ کو آگے گلے لگ رہی ہیں, ہاتھ پکڑ رہی ہیں کھلے بالوں کے ساتھ. اللہ معاف کرے. اللہ ہمیں اور ہماری عورتوں کو اس بےہودگی سے بچائے بھائی, اس زنا سے بچائے, کیونکہ دجال کے فتنے میں سب سے تیز آگے عورتیں ہی ہوں گی, اور یہ وہی فتنے کا دور ہے بھائی. انس بھائی یہ اللہ کہہ رہا ہے, ہم نہیں کہہ رہے, اللہ کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے بھائی.
24 نمبر کی سورہ نور، وہ بہتان لگانے والے اس بات پر 4 گواہ کیوں نہیں لے آئے؟ اب جب کہ وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی وجہ سے تم پر اس وقت سخت عذاب آ پڑتا۔ جب تم اپنی زبانوں سے اس بات کو ایک دوسرے سے نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا، اور تم اس بات کو معمولی سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بڑی سنگین بات تھی۔ اور جس وقت تم نے یہ بات سنی تھی اس وقت تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم یہ بات منہ سے نکالیں، یا اللہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے؟ یہ تو بڑا زبردست بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی ایسا نہ کرنا اگر واقعی تم مومن ہو، اور اللہ تمہارے سامنے ہدایت کی باتیں صاف صاف بیان کر رہا ہے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ یاد رکھو کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، یاد رکھو کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ ہمارے ٹی وی آرٹسٹ، ڈرامہ آرٹسٹ، اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے۔ یاد رکھو کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، آپ نامحرم مرد، نامحرم شادی شدہ مرد، نامحرم شادی شدہ عورت کے ساتھ اگر ڈرامے کے اندر بستر پہ لیٹے ہوئے ہو تو آپ بے حیائی پھیلا رہے ہو۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یاد رکھو کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ دنیا میں دردناک اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ تبھی تو ڈائیورسیں ہو رہی ہے میڈیا انڈسٹری کے لوگوں کے اندر، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اپنی شادی کو پبلسائز کر رہے ہیں، اپنے میاں کو ڈسکس کر رہے ہیں، میاں عورتوں کو ڈسکس کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ آ کے، اپنی عورتوں کو دکھا کے آپ یوٹیوب سے پیسہ کما رہے ہیں، فیس بک سے پیسہ کما رہے ہیں۔ کوئی غیرت مند آدمی اس بات کی اجازت دے گا کہ اس کی عورت بے پردہ ہو کر ٹی وی کے اوپر آ جائے؟ چہ جائے کہ ایک نامحرم مرد اس کے سامنے اس کی عورت کو چوم رہا ہے، ہاتھ پکڑ رہا ہے، یہ پاکستان میں ہو رہا ہے، تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا بھائی؟ آپ سوچ سکتے ہو کہ آپ کی شادی شدہ بہن اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کھڑی ہوئی اور ایک غیر مرد آ کے، غیر مرد نامحرم مرد آ کے اس کے میاں کے سامنے چومے، اور وہ آدمی بغیرت اس کا میاں پیچھے کھڑا دیکھ رہا ہو اور اپنی عورت کو آگے خود پیش کر رہا ہو۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال اور اللہ بڑا شفیق بڑا مہربان ہے تو تم بھی نہ بچتے۔ اے ایمان والو، تم شیطان کے پیچھے نہ چلو، اور اگر کوئی شخص شیطان کے پیچھے چلے تو شیطان تو ہمیشہ بے حیائی اور بدی کی تلقین کرے گا۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک صاف نہ ہوتا، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے پاک صاف کر دیتا ہے، اور اللہ ہر بات سنتا اور ہر چیز جانتا ہے۔ یہ کوئی مذاق ہے کہ آپ یہ ڈرامے کرو اور پھر آپ عمرے میں چلے جاؤ؟ آپ ظلم کرو، بے حیائی کرو، ایمان والوں میں بے حیائی پھیلاؤ اور عمرہ کر کے آ جاؤ۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ عمرہ آپ کو عمرہ کرنے کے بعد اگر آپ وہی کام دوبارہ کر رہے ہو، اس کا مطلب یہ اشارہ ہے اس بات کا کہ عمرے کی قبولیت ہی نہیں ہوئی؟ عمرے میں تو انسان توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں کا توبہ کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ دوبارہ وہ کام نہیں کرتا۔ اگر میں گناہ کر رہا ہوں اور میں اس کی توبہ کر لی، میں عمرہ کرنے گیا اور میں نے توبہ کی اس کی، اور دوبارہ آنے کے بعد وہی کام کیا، یہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ یہ عمرے کسی کام کے نہیں آئیں گے۔ اور یہ اللہ نے مسلمانوں کو حکم کر دیا، ہم نے 18 سپارے پڑھ لیے کہ یہ دین آپ کا فرض ہے، آپ نے اپنے بھائی کو آگے پہنچانا ہے، نیک کام کا حکم دینا ہے، بھلائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ اور تم میں سے جو لوگ اہل خیر ہیں اور مالی وسعت رکھتے ہیں وہ ایسی قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہیں دیں گے، اور انہیں چاہیے کہ معافی اور درگزر سے کام لیں۔ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ تمہاری خطائیں بخش دے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یاد رکھو کہ جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی مسلمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں پھٹکار پڑ چکی ہے، اور ان کو اس دن زبردست عذاب ہوگا۔
جس دن خود ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف اس کرتوت کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے رہے ہیں، اس دن اللہ ان کو وہ بدلہ پورا دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی ساری بات کھول دینے والا ہے۔ گندی عورتیں گندے مردوں کے لائق ہیں، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لائق۔ کر دیا اللہ نے حساب۔ اور پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لائق ہیں، اور پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لائق۔ یہ پاک باز مرد اور عورتیں ان باتوں سے بالکل مبرہ ہیں جو یہ لوگ بنا رہے ہیں۔ ان پاک بازوں کے حصے میں تو مغفرت اور باعزت رزق۔ اے ایمان والوں، اپنے گھر کے سوا دوسرے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو، اور ان میں بسنے والوں کو سلام نہ کر لو۔ یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ امید ہے کہ تم خیال رکھو گے۔ اپنے بھائی کے گھر میں بھی بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، اس کے گھر والے موجود ہیں۔ اپنی بہن کے گھر میں بھی بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، نامحرم پردے والے لوگ موجود ہو سکتے ہیں گھر کے اندر۔ اللہ پاک ہمیں پاک باز مردوں میں اور پاک باز عورتوں میں ہمارے فیملی کو بنائے، ہمیں ناپاک مردوں اور عورتوں کی محفل سے بچائے۔ اس کے لیے ہم سب کو بھائی مل کے محنت کرنی پڑے گی، یہ ماحول بنانا پڑے گا اسی طرح سے۔ یہ رمضان محض رمضان تک کے لیے نہیں ہے، یہ چلانا ہے بھائی۔ رمضان کے بعد ارادہ کیا ہے کہ یہ قرآن پاک جو ہم انشاءاللہ 30 دن میں 30 سپارے مکمل کیے ہیں، اس کے بعد بقرہ عید تک 2.5 مہینے ہیں۔ ان 2.5 مہینوں کے اندر ہم آدھا سپارہ کر کے چلیں گے انشاءاللہ ڈیلی کا۔ یہ سسٹم ٹوٹنا نہیں چاہیے انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ اور اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تب بھی ان میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک تمہیں اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ۔ یہی تمہارے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے، اور تم جو عمل بھی کرتے ہو اللہ کو اس کا پورا علم ہے۔ اور آج چادر چار دیواری ظلم ہو رہا ہے اور پامال کی جا رہی ہے، لوگوں کے گھروں میں گھسا جا رہا ہے، عورتوں کے کپڑے پھاڑے جا رہے ہیں۔ سیاسی انتقام کے لیے پردہ کمپرومائز کیا جا رہا ہے۔ تو جو لوگ پردہ یہ سیاسی کمپرومائز، سیاسی اختلافات کی وجہ سے سیاسی بنیادیوں کے اوپر، ان کا کیا بنے گا؟ اللہ رحم کرے۔ اور تم جو عمل بھی کرتے ہو اللہ کو پورا علم ہے۔ تمہارے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ایسے گھروں میں اجازت لیے بغیر داخل ہو جن میں کوئی رہتا نہ ہو اور ان سے تمہیں فائدہ اٹھانے کا حق ہو، اور تم جو کام اعلانیہ کرتے ہو اور جو چھپ کر کرتے ہو اللہ ان سب کو جانتا ہے۔ مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ مومن مردوں کو پہلا حکم ہے، مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے۔ وہ جو کاروائیاں کرتے ہیں اللہ ان سب سے پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ ہمیں مومن مردوں میں شمار کرے، ہمیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے والا بنائے اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی سجاوٹ کو کسی پر ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود ہی ظاہر ہو جائے، اور اپنی اوڑھنیوں کے آنچل اپنے گریبانوں پر ڈال لیا کریں، کہ آنچل اپنے گریبانوں پر ڈال لیا کریں، اور اپنی سجاوٹ اور کسی پر ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہروں کے یا اپنے باپ یا اپنے شوہروں کے باپ یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں یا اپنے بہنوں کے بیٹوں کے یا اپنی عورتوں کے یا ان کے جو اپنے ہاتھوں کی ملکیت میں ہیں یا ان خدمت گزاروں کے جن کے دل میں کوئی جنسی تقاضا نہیں ہوتا یا ان بچوں کے جو ابھی عورتوں کے چھپے ہوئے حصوں سے آشنا نہیں ہوئے۔ اور مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پاؤں زمین پر اس طرح نہ ماریں کہ انہوں نے جو زینت چھپا رکھی ہے وہ معلوم ہو جائے۔ اور اے مومنو تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ استغفر اللہ ربی۔ تم میں سے جن مردوں یا عورتوں کا اس وقت نکاح نہ ہو ان کا بھی نکاح کراؤ، اور تمہارے غلاموں اور باندیوں میں سے جو نکاح کے قابل ہو ان کا بھی۔ اگر وہ تنگ دست ہو تو اللہ اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دے گا۔ ابراہیم بھائی بے نیاز کر دے گا آپ کو اپنے فضل سے، اور اللہ بہت وسعت والا سب کچھ جانتا ہے۔ تم حرام سے بچنے کے لیے حلال کی طرف جاؤ گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارا رزق بڑھائے گا۔ رزق کی وجہ سے اپنے نکاح کو ڈیلے نہ کرو۔ اور جن لوگوں کو نکاح کے موقع میسر نہ ہو وہ پاک دامنی کے ساتھ رہیں،
یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل میں سے انہیں بے نیاز کر دے، اور تمہاری ملکیت کے غلام باندیوں میں سے جو مکاتبت کا معاہدہ کرنا چاہیں، اگر ان میں بھلائی دیکھو تو ان سے مکاتبت کا معاہدہ کر لیا کرو، اور مسلمانوں اللہ نے تمہیں جو مال دے رکھا ہے اس میں سے ایسے غلام باندیوں کو بھی دیا کرو جو اپنی باندیوں کو دنیاوی زندگی کا ساز و سامان حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ پاک دامنی چاہتی ہوں، اور جو کوئی انہیں مجبور کرے گا تو ان کو مجبور کرنے کے بعد اللہ ان باندیوں کو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور ہم نے وہ آیتیں بھی اتار کر تم تک پہنچا دی ہیں جو ہر بات کو واضح کرنے والی ہیں، اور ان لوگوں کی مثالیں بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور وہ نصیحت بھی جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کارآمد ہے۔ اللہ تمام آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال کچھ یوں ہے جیسے ایسے تاک ہو جس میں چراغ رکھا ہو، چراغ ایک شیشے میں ہو، شیشہ ایسا ہو جیسے ایک ستارہ موتی کی طرح چمکتا ہوا، وہ چراغ ایسے برکت والے درخت یعنی زیتون سے روشن کیا جائے جو نہ صرف مشرقی ہو نہ صرف مغربی، ایسا لگتا ہو کہ اس کا تیل خود ہی روشنی دے دے گا چاہے اسے آگ بھی نہ لگے۔ نور بالائے نور، اللہ اپنے نور تک جسے چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کے فائدے کے لیے تمثیلیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ جن گھروں کے بارے میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کو بلند مقام دیا جائے اور ان میں اس کا نام لے کر ذکر کیا جائے، ان میں صبح و شام وہ لوگ تسبیح کرتے ہیں، جنہیں کوئی تجارت یا کوئی خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، نہ نماز قائم کرنے سے اور نہ زکوٰۃ دینے سے، اور وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اور نگاہیں الٹ پلٹ کر رہ جائیں گی۔ نتیجہ یہ کہ اللہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے مزید کچھ اور بھی دے گا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ اور دوسری طرف جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، ان کے اعمال کی مثالیں ایسی ہیں جیسے ایک چٹیل صحرا میں ایک سراب ہو جسے پیاسا آدمی پانی سمجھ بیٹھے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، اور اس کے پاس اللہ کو پاتا ہے، چنانچہ اللہ اس کا پورا حساب چکا دیتا ہے، اور اللہ بہت جلدی حساب لے لیتا ہے۔ یا پھر ان اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے کسی گہرے سمندر میں پھیلے ہوئے اندھیرے کے سمندر کو ایک موج نے ڈھانپ رکھا ہو، جس کے اوپر ایک اور موج ہو اور اس کے اوپر بادل غرض اوپر تلے اندھیری ہی اندھیرے، اگر کوئی اپنا ہاتھ باہر نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ پائے، اور جس شخص کو اللہ ہی نور عطا نہ کرے اس کے نصیب میں کوئی نور نہیں۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ پرندے بھی جو پر پھیلائے ہوئے اڑتے ہیں، ہر ایک کو اپنی نماز اور اپنی تسبیح کا طریقہ معلوم ہے، اور اللہ ان کا سارے کاموں پر پوری طرح باخبر ہے، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ بادلوں کو ہنکاتا ہے، پھر ان کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتا ہے، پھر انہیں تہ برتہ گھٹا میں تبدیل کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش کے درمیان اس کے درمیان سے برس رہی ہے، اور آسمان میں بادلوں کی شکل میں جو پہاڑ کے پہاڑ ہوتے ہیں اللہ ان سے اولے برساتا ہے، پھر جس کے لیے چاہتا ہے ان کو مصیبت بنا دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے ان کا رخ پھیر دیتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی بینائی اچک لے جائے گی۔ وہی اللہ رات اور دن کا الٹ پھیر کرتا ہے، یقیناً ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے نصیحت کا سامان ہے جن کے پاس دیکھنے والی آنکھیں ہیں۔ اور اللہ نے زمین پر چلنے والے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا، پھر ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو 2 پاؤں پر چلتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یقیناً اللہ ہر بات پر قدرت رکھتا ہے۔ بے شک ہم نے وہ آیتیں نازل کی ہیں جو حقیقت کو کھول کھول کر بیان کرنے والی ہیں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے تک پہنچا دیتا ہے۔ اور یہ منافق لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لے آئے اور ہم فرمانبردار ہو گئے ہیں، پھر ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد بھی منہ موڑ لیتا ہے، یہ لوگ حقیقت میں مومن نہیں ہیں۔ اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کریں تو ان میں سے کچھ لوگ ایک دم رخ پھیر لیتے ہیں، اور اگر خود انہیں حق وصول کرنا ہو تو وہ بڑے فرمانبردار بن کر رسول کے پاس چلے آتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں کوئی روگ ہے یا شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا انہیں یہ اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم ڈھائے گا؟ نہیں، بلکہ ظلم ڈھانے والے تو خود یہ لوگ ہیں۔ آ گئی وہی بات کہ یہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ مومنوں کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حکم سن لیا
اور مان لیا، اور ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کریں، اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں، تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور یہ منافق لوگ بڑے زوروں سے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر اے پیغمبر تم انہیں حکم دو گے تو یہ نکل کر کھڑے ہوں گے، ان سے کہو کہ قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری فرمانبرداری کا سب کو پتہ ہے، یقین جانو کہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ ان سے کہو کہ اللہ کا حکم مانو اور رسول کے فرمانبردار بنو، پھر بھی اگر تم نے منہ پھیرے رکھا تو رسول پر تو اتنا ہی بوجھ ہے جس کی ذمہ داری ان پر ڈالی گئی ہے، اور جو بوجھ تم پر ڈالا گیا ہے اس کی ذمہ داری خود اس کے، اور جو بوجھ تم پر ڈالا گیا ہے اس کے ذمہ دار تم خود ہو۔ اگر تم ان کی فرمانبرداری کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور رسول کا فرض اس سے زیادہ نہیں کہ وہ صاف صاف بات پہنچا دیں۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں ضرور زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں ضرور زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو بنایا تھا، اور ان کے لیے اس دین کو ضرور اقتدار بخشے گا جسے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کو جو خوف لاحق رہا ہے اس کے بدلے انہیں ضرور امن عطا کرے گا۔ بس وہ میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور جو لوگ اس کے بعد بھی ناشکری کریں گے تو ایسے لوگ نافرمان ہوں گے۔ سر جی اللہ ہی اللہ ہے اور اس کے بعد شکر گزاری ہے، کتنی دفعہ ہم نے پڑھ لیا۔ اللہ اپنا ذکر کرتا ہے اور فوراً بولتا ہے شکر گزاری کی بات، AGCEAF۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی فرمانبرداری کرو تاکہ تمہارے ساتھ رحمت کا برتاؤ کیا جائے۔ یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جن لوگوں نے کفر کا راستہ اپنا لیا ہے وہ زمین میں کہیں بھاگ کر ہمیں بے بس کر دیں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور یقیناً وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اے ایمان والوں، جو غلام لونڈیاں تمہاری ملکیت میں ہیں اور تم سے جو بچے ابھی بلوغت تک نہیں پہنچے، ان کو چاہیے کہ وہ 3 اوقات میں تمہارے پاس آنے کے لیے تم سے اجازت لیا کریں، نماز فجر سے پہلے، اور جب تم دوپہر کے وقت اپنے کپڑے اتار کر رکھا کرتے ہو، اور نماز عشاء کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہارے پردے کے اوقات ہیں، ان اوقات کے علاوہ نہ تم پر کوئی تنگی ہے، نہ ان کا بھی تمہارے پاس آنا جانا لگا رہتا ہے، تمہارا بھی ایک دوسرے کے پاس۔ اللہ اسی طرح آیتوں کو تمہارے سامنے کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ فجر سے پہلے، ظہر کے بعد اور عشاء کے بعد، یہ ازدواجی تعلقات کا ٹائم ہوتا ہے، تو ان ٹائموں کے اوپر بغیر کوئی پوچھے نہ آیا کرے۔ یوسف بھائی آپ ہنس رہے ہو، مسکرا رہے ہو، اور جب اللہ نہیں شرماتا بھائی، اللہ کیوں شرمائے گا کسی بات کو کرنے سے؟ اور یہ بھی اللہ نے کہا ہے ہم کسی بات کو کرنے سے عار محسوس نہیں کرتے۔ اور جب تمہارے بچے بلوغت کو پہنچ جائیں تو وہ بھی اس طرح اجازت لیا کریں جیسے ان سے پہلے بالغ ہونے والے اجازت لیتے رہے ہیں۔ اللہ اسی طرح اپنی آیتیں کھول کر تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ اور جن بڑی بوڑھی عورتوں کو نکاح کی کوئی توقع نہ رہی ہو، ان کے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے زائد کپڑے مثلا چادریں نامحرموں کے سامنے اتار کر رکھ دیں، بشرط یہ ہے کہ زینت کی نمائش نہ کریں، اور اگر وہ احتیاط ہی رکھیں تو ان کے لیے اور زیادہ بہتر ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا، ہر بات جانتا ہے۔ نہ کسی نابینا کے لیے اس میں کوئی گناہ ہے، نہ کسی پاؤں سے معذور شخص کے لیے کوئی گناہ ہے، نہ کسی بیمار شخص کے لیے کوئی گناہ ہے، اور نہ خود تمہارے لیے کہ تم اپنے گھروں سے کچھ کھا لو، اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا ان گھروں میں سے جن کی چابیاں تمہارے اختیار میں ہوں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، یا اس میں بھی تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے کہ سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ چنانچہ جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو، السلام علیکم، کہ یہ ملاقات کی وہ بابرکت پاکیزہ دعا ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اللہ اکبر، کہ یہ ملاقات کی وہ بابرکت پاکیزہ دعا ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اللہ اسی طرح آیتوں کو تمہارے سامنے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانتے ہیں، اور جب رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں شریک ہوتے ہیں تو ان سے اجازت لیے بغیر کہیں نہیں جاتے۔ اے پیغمبر، جو لوگ تم سے اجازت لیتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ اپنے کسی کام کے لیے تم سے اجازت مانگیں تو ان میں سے جن کو چاہو اجازت دے دیا کرو، اور جن کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کیا کرو، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کیا کرو، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اے لوگوں، اپنے درمیان رسول کو بلانے کو ایسے معمولی نہ سمجھو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلایا کرتے ہو۔
اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ایک دوسرے کی آڑ لے کر چپکے سے کھسک جاتے ہیں، لہٰذا جو لوگ اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی آفت نہ آ پڑے یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ آ پکڑے۔ یاد رکھو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، تم جس حالت پر بھی ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور جس دن سب کو اس کے پاس لوٹایا جائے گا اس دن وہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا عمل کیا تھا، اور اللہ کو ہر بات کا پورا پورا علم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ نور بھی ہماری ماشاءاللہ مکمل ہو گئی۔ ابھی ہماری سورہ فرقان شروع ہوگی، 20 آیات رہ گئیں اس سپارے کی۔ پاز کیجئے گا انس بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی توفیق سے 18 سپارے ہمارے مکمل ہو چکے ہیں۔ 18ویں سپارے کی ہماری تیسرے نمبر کی صورت جو اس سپارے میں آغاز جس کا ہونا ہے، 25ویں نمبر کی صورت سورہ فرقان، اس کی 20 آیات ہمارے پاس اس سپارے میں آئیں گی اور 57 آیات اگلے سپارے میں۔ تو اس سپارے کی 20 آیات مکمل ہوتے ہی یہ سپارہ بھی مکمل ہو جائے گا اللہ کی توفیق سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی شان ہے ذات کی جس نے اپنے بندے پر حق و باطل کا فیصلہ کر دینے والی یہ کتاب نازل کی تاکہ وہ دنیا جہان کے لوگوں کو خبردار کر دے۔ وہ ذات جو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کی تنہا مالک ہے، اور جس نے نہ تو کوئی بیٹا بنایا اور نہ اس کی بادشاہت میں کوئی شریک ہے، اور جس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کو ایک نپا تلا انداز عطا کیا ہے، اور لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے خدا بنا رکھے ہیں جو کچھ پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور جن کا خود اپنے نقصان یا فائدے پر بھی کوئی بس نہیں چلتا، اور نہ کسی کا مرنا یا جینا ان کے اختیار میں ہے، نہ کسی کو دوبارہ زندہ کرنا۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو کچھ بھی نہیں، بس ایک من گھڑت چیز ہے جو اس شخص نے گھڑ لی ہے، اور اس کام میں کچھ اور لوگ بھی اس کے مددگار بنے ہیں۔ اس طرح یہ بات کہہ رہے ہیں یہ لوگ بڑے ظلم اور کھلے جھوٹ پر اتر آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی لکھی ہوئی کہانیاں ہیں جو اس شخص نے لکھوا لی ہیں، اور صبح و شام وہی اس کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ کہہ دو کہ یہ کلام تو اس اللہ نے نازل کیا ہے جو ہر بھید کو پوری طرح جانتا ہے، آسمانوں میں بھی زمین میں بھی، بے شک وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے، اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہ کر لوگوں کو ڈراتا، یا اس کے اوپر کوئی خزانہ ہی آ پڑتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس میں سے یہ کھایا کرتا۔ اور یہ ظالم مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم جس کے پیچھے چل رہے ہو وہ اور کچھ نہیں بس ایک شخص ہے جس پر جادو ہو گیا ہے۔ اے پیغمبر دیکھو ان لوگوں نے تمہارے بارے میں کیسی کیسی باتیں بنائی ہیں، چنانچہ ایسے بھٹکے ہیں کہ راستے پر آنا ان کے بس سے باہر ہے۔ بڑی شان ہے اس اللہ کی جو اگر چاہے تو تمہیں ان سب سے کہیں بہتر چیز کے ایک باغ کے بجائے بہت سے باغات دے دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور تمہیں بہت سے محلات کا مالک بنا دے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے قیامت کی گھڑی کو جھٹلایا ہوا ہے، اور جو کوئی قیامت کی گھڑی کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ جب وہ ان کو دور سے دیکھے گی تو یہ لوگ اس کے بھپرنے اور پھنکارنے کی آوازیں سنیں گے، اور جب ان کو اچھی طرح باندھ کر اس کی ایک تنگ جگہ میں پھینکا جائے گا تو وہاں یہ موت کی آواز دے کر پکاریں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ آج تم موت کو صرف ایک بار نہ پکارو بلکہ بار بار موت کو پکارتے ہی رہو، کہو کہ یہ انجام بہتر ہے یا ہمیشہ رہنے والی جنت جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا ہے، وہ ان کے لیے انعام ہوگی، اور ان کا آخری انجام وہاں انہیں ہمیشہ ہمیشہ بستے ہوئے ہر وہ چیز ملے گی جو وہ چاہیں گے۔ یہ وہ ذمہ دارانہ وعدہ ہے جو تمہارے رب نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ اور وہ دن انہیں یاد دلاؤ جب اللہ ان کافروں کو بھی حشر میں جمع کرے گا، اور ان معبودوں کو بھی جن کی یہ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، اور ان کے معبودوں سے کہے گا کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو بہکایا تھا یا یہ راستے سے خود بھٹکے تھے؟ وہ کہیں گے آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہماری مجال نہیں تھی کہ ہم آپ کو چھوڑ کر دوسرے رکھوالوں کے قائل ہوں، لیکن ہوا یہ کہ آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادوں کو دنیا کا ساز و سامان دیا، یہاں تک کہ جو بات یاد رکھنی تھی یہ اسے بھلا بیٹھے، اور اس طرح یہ خود برباد ہو کر رہے۔
لو اے کافروں، انہوں نے تو تمہاری وہ بساری باتیں جھٹلا دیں جو تم کہا کرتے ہو، اب نہ عذاب کو ٹالنا تمہارے بس میں ہے، نہ کوئی مدد حاصل کرنا، اور تم میں سے جو کوئی ظلم کا مرتکب ہے ہم اسے بڑے بھاری عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تم سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے وہ سب ایسے تھے کہ کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے، بتاؤ کیا صبر کرو گے؟ اور تمہارا پروردگار ہر بات دیکھ رہا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ بھائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بند نہ کیجئے، ابھی اللہ کی توفیق سے 16 روزے ہو گئے، آج ہماری افطاری ہو جائے گی تھوڑی دیر کے بعد، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ہماری افطار میں باقی ہے، اور یہ دعاؤں کی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے۔ اللہ پاک جو قرآن پاک یہاں تلاوت کیا گیا ان 16 دنوں میں، اللہ پاک قبول فرمائے، منظور فرمائے، اپنی بارگاہ میں اس کو قبولیت عطا فرمائے، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے اور مومن بندوں میں شامل فرمائے، نفاق سے بچائے، اور جو سورہ نور میں پاک باز مردوں کا ذکر آیا ان میں شامل فرمائے، اور اسی طرح سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح سے جنت کا بھی ساتھی بنائے کہ جنت میں ہم نے پڑھا ہے کہ اسی طرح سے وہ ٹیک لگائے صوفوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے، اور انشاءاللہ وہ ہمیں حوض کوثر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب فرمائے، حوض کوثر سے پانی بھی نصیب فرمائے، اور اپنا بھی دیدار نصیب فرمائے۔ اور یہ محض اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے 18 سپارے مکمل کر لیے، اور اسی طرح سے آپ سارے حضرات بھائی جڑے رہیں، 12 سپارے بھی ہمارے انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گے، اور وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔